للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف پیارے اسلامی بھائی، مسجد موسٹ مسلم کی گناہ گاہ ہے اور مسجد میں کثرت سے آنے کی ایک مسلمان کی عادت ہونی چاہیے اور عادت بنانی بھی چاہیے، کیونکہ مساجد یہ شیطان سے حفاظت کا ایک ذریعہ ہے اور انسان مسجد میں آ کر گناہوں سے محفوظ بھی رہتا ہے۔ ایک اور بھی کام یہ بھی کر لینا چاہیے، جب بھی مسجد میں آئیں تو یاد کر کے اعتکاف کی نیت بھی کرنی چاہیے۔ اب اس سے دو فائدے ہوں گے، اول یہ کہ جب تک مسجد میں رہیں گے نفل اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا، دوسرا یہ کہ مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحر افطاری کرنا، دم کیا اور پانی پینا وغیرہ جائز نہیں۔ اعتکاف کی نیت کر لیں گے تو ضمناً یہ چیزیں بھی جائز ہو جائیں گی۔ ایک روز سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے رات میں ایک عجیب منظر دیکھا۔ میرا ایک امتی پل صراط سے گزر رہا تھا، وہ کبھی چلتا، کبھی گرتا اور کبھی لٹک جاتا، پھر اچانک اس کا مجھ پر پڑا ہوا درود پاک آیا اور اس نے میرے امتی کا ہاتھ پکڑ کر سیدھا کھڑا کر دیا، یہاں تک کہ اس نے پل صراط پار کر دیا۔ مشکل جو سر پر آ پڑی تیرے ہی نام سے ڈری، مشکل کشا ہے تیرا نام، تجھ پر درود اور سلام، صلو علی النبی صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ حدیث پاک میں افضل العمل نیت صادق، کہ سچی نیت سب سے افضل عمل ہے۔ عیش کہتے رسول ہر کام سے پہلے اچھی نیتیں کرنے کی عادت بنائیے کہ اچھی نیت بندے کو جنت میں داخل کر دیتی ہے۔ بیان سننے سے پہلے بھی اچھی نیتیں کرنی چاہیے، مثلا نیت کیجیے علم سیکھنے کے لیے پورا بیان سنوں گا، باادب بیٹھوں گا، دوران بیان سستی سے بچوں گا، اپنی اصلاح کے لیے بیان توجہ غور سے سماعت کروں گا۔ آج کے جو بیان کا موضوع یہ اسماء مدینہ، یعنی مدینہ طیبہ طاہرہ، کعبہ طیبہ طیبہ کہتے ہیں، یعنی کہ مدینہ پاک کے جو اسماء قرآن و حدیث میں جن اسماء مدینہ کا ذکر کیا گیا، آج کے اس ہفتہ وار اجتماع میں ان کا ذکر کیا گیا۔ بیان بڑا انٹرسٹنگ ہے اور محبت میں اضافہ، مدینہ کی طرف لگاؤ، توجہ، الفت، عقیدت بڑھانے کا۔ توجہ سے سنیں گے انشاءاللہ الرحمن، مدینہ کی محبت دل میں مزید کر کے
میں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں 53 سال قیام فرمایا اور 40 سال کی عمر مبارکہ میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی۔ آغاز وحی ہے نا، جو وحی کا جو آغاز ہے یہ 40 سال کی عمر میں ہو، جبکہ نبی پاک علیہ السلام اس وقت بھی نبی ہے جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان۔ یہ جو 40 سال کا عرصہ بیان کیا گیا یہ وحی کی ابتدا ہے، نبوت کا نہیں۔ اس کے بعد نبی پاک علیہ السلام نے 3 سال پوشیدہ طور پر اسلام کی دعوت دیتے ہیں۔ اب یہاں وہ پوشیدہ طور کے الفاظ نہ وہ بیان کے اندر استعمال کیے گئے، یہ شرعی حوالے سے اس کے اندر کوئی مذائقہ نہیں ہے یہ الفاظ استعمال، مگر نبی پاک علیہ السلام کی ذات پاک اس طرح کے کہ پوشیدہ کے الفاظ بھی جچتے نہیں، یا یہ الفاظ ہونے چاہیے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جیسا پسند تھا اس نے محبوب علیہ السلام سے 3 سال پردے میں رہ کر وہ نیکی کی دعوت کا محبوب کو ذکر کیا۔ بہرحال برکت 3 سال نبی پاک علیہ السلام نے اللہ کے حکم میں جیسا اللہ کو منظور تھا ویسے وہ نیکی کی دعوت دی۔ پھر نبوت کے 3 سال اللہ پاک کا حکم ہوا، اے محبوب علیہ السلام آپ اعلان اسلام کی دعوت دیجیے۔ نبی پاک علیہ السلام صفا پہاڑی پر تشریف لائے اور اعلانیہ طور پر اہل مکہ کو اسلام کی دعوت کی ارشاد فرمائی۔ بس سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ اعلان فرمانا تھا کہ عالم کفر پر لرزہ طاری ہو گیا، کفار مکہ غصے میں بکھر گئے، مسلمانوں پر ظلم و ستم کی آندیاں چلنے لگی، ظالم و کافروں نے غلامان مصطفیٰ پر ایسے ظلم ڈھانا شروع کیے کہ اگر ان کی جگہ پہاڑ بھی ہوتے تو ریزہ ریزہ ہو جاتا، مگر ان غلامان مصطفیٰ کی استقامت پر 1000 جانب قربان کہ انہوں نے ہر طرح کے ظلم و ستم کو برداشت کیا، مگر ان میں سے کوئی بھی اسلام سے پیچھے نہ ہٹا، مسلسل پھولنے پھلنے لگا اسلام کا پودا۔ مخالف تھے قریش، اب بڑھ چلا کچھ اور بھی سودا، نبی کو اور مسلمانوں کو تکلیفیں لگے ملنی، وہ تکلیفیں کہ جن سے عرش اعظم لگا ہلنے، لٹاتے تھے کسی کو تپتی ریت کے اوپر، تو رکھتے تھے کسی سے سینہ پگھلی نہ پر پتھر، بلال و یاسر و عمار و خباب اور سمیہ، سہیب بوحیفہ اور ربیعہ اور نہدیہ، زنیرہ اور عامر تھے غلام اور لونڈیاں ان کی، مسلمہ ہو گئے بس آ گئی آفت میں جان ان کی، محمد کی محبت میں ہزاروں ظلم سہتے تھے، محمد کی محبت میں ہزاروں ظلم سہتے تھے، خدا پر تھی نظر ان کی زبان سے کچھ نہ کہتے تھے۔ تقریباً 10 سال تک مسلمان یوں ہی کفار مکہ کے ظلم و ستم سہتے رہے۔ آخر نبی پاک اللہ پاک نے اپنے پیارے نبی، سچے نبی، اچھے نبی، آخری نبی کو ہجرت کا حکم دیا۔ چنانچہ صحابہ کرام علیہ رضوان ہجرت کر کے مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہونے لگے۔ پھر ایک رات خود سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنے یار غار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر ہجرت کے لیے مدینہ منورہ کی جانب روانہ ہوئے۔ روایت میں آتا ہے ہجرت کی رات سرکار عالی وقار مکی مدنی تاجدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ میں مقام
ہزورہ پر تشریف لائے اور کعبہ شریف کی طرف روح پر نور کر کے مکہ مکرمہ کو مخاطب کر کے فرمایا، اے مکہ، اللہ پاک کی قسم، بے شک تو اللہ پاک کی تمام زمین میں میرے نزدیک سب سے پسندیدہ ہے۔ اللہ پاک کی قسم، اگر مجھے ہجرت پر مجبور نہ کیا جاتا تو میں تجھ سے ہجرت نہ کرتا۔ امام حاکم نشابوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے روایت کیا، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کا ارادہ فرمایا تو بارگاہ الہی میں دعا کی، اللہم انکا ان خرجتنی من احب البلاد الی فاسکنی فی حب البلاد الی، یعنی الہی تو نے مجھے میرے محبوب ترین شہر سے ہجرت کا حکم دیا ہے، اب میرا قیام ایسی جگہ فرما جو تیرے ہاں محبوب ترین ہو۔ یا اشکار مدینہ شیخ عبدالحق محمد دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ حدیث پاک جذب القلوب میں نقل فرمایا اذن حبیب لا یختار لحبیبہ الا ما هو احب واقرب عنده، یعنی ایک محبت کرنے والا اپنے محبوب کے لیے وہی پسند کرتا ہے جو اس کے نزدیک زیادہ پسندیدہ اور عزت والا ہو۔ جبکہ محبوب خدا سید انبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی اور دعا بھی کی کہ الہی اب اس مقام پر میرا قیام ہو جو مقام تیرے ہاں محبوب ترین ہے۔ اس دعا کے بعد اللہ پاک نے اپنے پیارے حبیب نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے مدینہ پاک کا انتخاب فرمایا۔ اس سے معلوم ہوا کہ مدینہ پاک اللہ پاک کے ہاں محبوب ترین مقام ہے۔ پھر جب ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ پاک تشریف لے گئے تو بخاری شریف کے حدیث پاک میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہم حبب الینا المدینہ کحبنا مکہ او اشد، یعنی اے اللہ ہمیں مدینہ پاک کی ایسی محبت عطا فرما جیسی محبت ہمیں مکہ پاک سے ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ مفسر قرآن حضرت مفتی احمد یحییٰ نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو فرمان کا خلاصہ ہے، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی یہ ساری دعائیں قبول ہوئی۔ ہر مسلمان کو مکے کے مقابلے میں مدینہ منورہ زیادہ پیارا ہے۔ مدینہ پاک کی آب و ہوا صحت بخش ہے، مدینہ کی خاک شفا کہلاتی ہے، وہاں کی روزی میں برکت ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس حدیث پاک سے دلیل پکڑتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ مدینہ پاک مکہ پاک سے افضل ہے۔ اے عاشقان رسول، مدینہ منورہ کی شان و عظمت کا اندازہ لگائیے کہ مبارک مقدس خوشبو والا مہکا مکہ حسین و خوبصورت نورانی سے ہے، اللہ پاک کا بھی محبوب ترین شہر ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے آقا و مولا نبی پاک علیہ السلام کا بھی محبوب اور پسندیدہ شہر ہے۔ مولانا حسن زہار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، اللہ کا محبوب بنے جو تمہیں چاہے، اللہ کا محبوب بنے جو تمہیں چاہے، اس کا تو بیاں ہی نہیں کچھ تم جسے چاہو۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس کے دل میں آپ کی محبت ہو وہ اللہ پاک کا محبوب ہو جاتا ہے، اور جس سے آپ محبت فرمائیں تو اس کی شان و عظمت کو کون بیان کر سکتا ہے۔ شاہ تم نے مدینہ اپنایا، واہ کیا بات ہے مدینے کی، اپنا روزہ اسی میں بنوایا، واہ کیا بات ہے مدینے کی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ پیارے اسلام بھائی، الحمدللہ عز و جل ہم مدینہ منورہ سے پیار کرنے والے ہیں، مدینہ پاک کی گلیوں سے، مدینہ پاک کی ہواؤں سے، مدینہ پاک کے پھولوں سے، مدینہ پاک کے مبارک کانٹوں سے، مدینہ پاک کے مبارک خاک سے، مدینہ پاک کے پاکیزہ غبار سے الحمدللہ 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 ہمیں محبت ہے۔
لہٰذا آج ہم انشاءاللہ کریم مدینہ پاک کے مبارک میٹھے میٹھے پیارے پیارے سونے سونے نام سننے کی سعادت کریں گے، یعنی آج ہم انشاءاللہ کریم ذکر مدینہ کرنے اور سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ چلو مل کر کرتے ہیں ذکر مدینہ، پہنچ جائیں گے انشاءاللہ مدینہ۔ یا عاشقان رسول یاد رکھیے کہ ذکر مدینہ کرنا کوئی عام بات نہیں۔ ذکر مدینہ تو قرآن کریم میں بھی ہے۔ الحمدللہ ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے بھی ذکر مدینہ کرنا ثابت ہے۔ ایسی کئی احادیث مبارکہ ہیں جن میں مکی مدنی سردار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ذکر مدینہ بھی فرمایا اور مدینہ منورہ کے فضائل بھی بیان فرمایا۔ ذکر مدینہ کرنا عاشقان رسول کا طریقہ ہے۔ ذکر مدینہ کرنا علماء کرام کا، محدثین کا، مفسرین کا طریقہ ہے۔ علماء کرام نے فضائل مدینہ پر پوری کتابیں لکھی ہیں۔ چنانچہ بخاری شریف جو کہ دنیا بھر میں قرآن کریم کے بعد سب سے معتبر کتاب مانی جاتی ہے، اس میں امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے باقاعدہ کتاب فضائل مدینہ پر عنوان تحریر فرمایا۔ پھر اس عنوان کے اندر 11 باب نے چیپٹر ذکر فرمائے جن میں مدینہ پاک کے فضائل پر احادیث مبارکہ کو ذکر کیا گیا۔ اسی طرح امام مسلم بن حجاج قشیری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب مسلم شریف میں 13 ابواب ذکر کیے اور ان میں فضائل مدینہ کی حدیث کو بیان فرمایا۔ اس کے بعد امام ابو داؤد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے سنن ابی داؤد میں 2 ابواب میں ذکر مدینہ کیا۔ اسی طرح سنن ابن ماجہ، صحیح ابن حبان وغیرہ حدیث کی کثیر کتب میں باقاعدہ اہتمام کے ساتھ ذکر مدینہ موجود ہے۔ اور اس نئی کثرت سے اس قدر اہتمام کے ساتھ ذکر مدینہ کیوں نہ ہو کہ الحمدللہ مدینہ پاک عاشقوں کی جان ہے، مدینہ پاک عاشقوں کی پہچان ہے، مدینہ پاک وہ بستی ہے جہاں دن رات اللہ پاک کی رحمت برستی ہے، مدینہ پاک دار الہجرہ بھی ہے، مدینہ پاک دیار الفت بھی ہے، مدینہ پاک مرکز عشق و محبت بھی ہے، مدینہ پاک دار الامن بھی ہے، مدینہ پاک دار الایمان بھی ہے، مدینہ پاک وہ مبارک شہر جس کی ہوا صحت بخش ہے، مدینہ پاک کی روزی برکت والی ہے، مدینہ پاک کو مبارک شہر اس کی مٹی بھی حق شفا کہلاتی ہے۔ مدینہ پاک میں ہی میرے نبی، اچھے نبی، سچے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مسجد ہے، اسے مسجد نبی شریف کہا جاتا ہے۔ مدینہ پاک میں ہی روضۃ الجنہ یعنی جنت کی کیاری ہے۔ جی ہاں، ہمارے آقا دو عالم کے مالک و مختار محبوب پروردگار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ پاک سے لے کر منبر منور تک کی درمیان کی جو جگہ ہے، حدیث پاک میں فرمایا ھذہ روضۃ من ریاض الجنہ، یعنی جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری اس جگہ کو فرمایا گیا۔ یا قال حضرت مجھے مولانا شاہ امام خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کیا خوب نقشہ کھینچتے ہیں۔ اس طرف روزے کا نور اس سبز منبر کی بہار، بیچ میں جنت کی پیاری 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 یعنی ایک طرف سرکار دو عالم نور مجسم صاحب بنی آدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا روشن پیارا پیارا نور برساتا روضہ مبارک، دوسری طرف پیارے آقا مکی مدنی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جگمگاتا منبر منور، اور ان دونوں کے درمیان جنت کی پیاری 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 واہ کیا خوبصورت منظر ہے۔ مدینہ پاک میں باب جبریل بھی ہے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قدمین شریفین میں واقع ہے۔ مدینہ پاک میں جنت البقیع ہے جس میں کم و بیش 10,000 صحابہ کرام علیہ رضوان اور بے شمار عشاقان مدینہ آرام فرما ہے۔ اور سب سے بڑھ کر یہ
کہ ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی مدینہ پاک میں ہی جلوہ فرمائے ہیں۔ عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ کہ سب جنتی ہیں نثار مدینہ، ملائک لگاتے ہیں آنکھوں میں اپنی، شب و روز خاکے مثال مدینہ، رہے ان کے جلوے بسے ان کے جلوے، میرا دل بنے یادگار مدینہ، میری خاک یا رب نہ برباد جائے، بسے بند کر دے غبار مدینہ، شرف جن سے حاصل ہوا انبیاء کو، وہی ہے حسن افتخار مدینہ۔ حضرت امام اہل سنت مجدد مدینہ ملت فرمانے عشق و محبت مولانا شاہ امام محمد صاحب نرانے انداز میں شان مدینہ بیان کی آپ لکھتے ہیں، چمن طیبہ ہے وہ باغ کے مرغ سدرہ، برسوں چہکے ہیں جہاں بلبل شیدا ہو کر۔ میں نے فرمایا کہ مدینہ پاک وہ چمن وہ باغ ہے جہاں حضرت جبرائیل امین علیہ السلام سارا سال ایسے حاضر ہوتے رہے جیسے بلبل عشق میں پھول کے پاس جاتی اور چہچہاتی ہے۔ منقول ہے کہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام 23 سال میں 24,000 مرتبہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور ان میں سے 10 سال مدینہ منورہ کی حاضری کے بھی، ان کے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام 23 سال میں 24,000 مرتبہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ آپ اگر ان 24 سال کی اوسطاً ایک ایوریج نکالیں تو روزانہ کم و بیش 3 مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی حاضری بنتی ہے، تب 23 سال میں 24,000 حاضریاں۔ بعض دفعہ حضرت جبرائیل علیہ السلام 3 سے کم مرتبہ بھی حاضر ہوئے، کبھی ناگا بھی ہوئے، اور کبھی 3 سے زیادہ بار بھی نبی پاک علیہ السلام کے پاس حاضری ہوا کرتی تھی۔ بھی نکائے یار ان کو چین آ جاتا اگر بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرا چھوڑ کر۔ میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ملاقات کیے بغیر اگر حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کو چین و سکون ملتا تو آپ بار بار سدرا چھوڑ کر نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر نہ ہوا کرتے۔ اے عاشقان مدینہ، مدینہ منورہ تو وہ مقدس مبارک عظمت والا شہر ہے کہ اب بھی صبح و شام فرشتے یہاں حاضر ہوتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں 70,000 صبح ہے، 70,000 شام، یہ بندگی زلف و رخ آٹھوں پہر کی ہے، جو ایک بار آئے دوبارہ نہ آئیں گے، رخصت کی بارگاہ سے بس اس قدر کی ہے۔ یعنی کہ ہر روز 70,000 فرشتے صبح کو اور 70,000 فرشتے شام کو، یعنی 1,40,000 فرشتے ڈیلی نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے، حضور علیہ السلام پر نذرانے پیش کرتے، جانے کائنات فخر موجودات کی زلف مبارکہ اور چہرے بدوحا کی تعریف و ثنا کرتے ہیں۔ پھر یہ بھی کہ جو فرشتہ ایک بار حاضر ہو چکا دوبارہ قیامت تک اس کا حاضر ہونا نصیب نہ ہو۔ اللہ پاک کی بارگاہ سے بس اتنی ہی اجازت ہے، اگر ایسا نہ ہوتا تو کروڑوں فرشتے حاضری سے محروم رہ جاتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اے عاشقان رسول، یہ ہے ہمارا مدینہ منورہ، مدینہ طیبہ، مدینہ طابہ، مدینہ طیبہ، یعنی کہ جہاں فرشتوں کی حاضری ہوتی ہے، جہاں فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام بار بار حاضر ہوتے رہتے ہیں، تو ہم اپنے آقا علیہ السلام کے غلام اپنے قریب داتا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بغیر بلا وہاں حاضری کے لیے کیوں نہ کریں؟ ہم ذکر مدینہ کیوں نہ کریں؟ الحمدللہ ہم ذکر مدینہ کرتے تھے
کرتے ہیں اور انشاءاللہ کریم ذکر مدینہ کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ چلو مل کر کرتے ہیں ذکر مدینہ، پہنچ جائیں گے انشاءاللہ مدینہ۔ سب سے پہلے تو یہ بات یاد رکھ لیجیے کہ مدینہ پاک دنیا کا وہ واحد شہر ہے جس کے 100 سے زیادہ اس کے نام ہیں۔ اس کے علاوہ دنیا میں کوئی ایسا شہر نہیں جس کے اتنے زیادہ نام ہیں۔ شیخ عبداللہ محسن دہلوی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں مدینہ پاک کے اتنے زیادہ نام ہونے سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ مبارک شہر ایسی عظمتوں والا ہے۔ دیکھیے اللہ پاک عظمتوں والا ہے، اللہ پاک بلند شانوں والا ہے، اور اللہ پاک کے پاکیزہ نام بھی گنتی اور شمار سے بات ہے۔ اللہ پاک کی صفاتی ناموں کی گنتی ہی نہیں کی جا سکتی۔ اسی طرح مخلوق میں سب سے افضل ہمارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بھی ہزاروں صفاتی نام ہیں۔ اسی طرح شہروں میں چونکہ مدینہ افضل و اعلیٰ شہر ہے، اس لیے مدینہ پاک کے بھی 100 سے زیادہ نام ہیں۔ نبیوں میں جیسے افضل و اعلیٰ ہے مصطفیٰ، شہروں میں بادشاہ ہے مدینہ حضور اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ قرآن کریم ذکر کیے گئے اسماء مدینہ، ان میں سے ایک مدینہ کا لفظ ذکر کیا گیا اور ایک مدخل الصدق کے الفاظ اور ایک ارض۔ اے عاشقان مدینہ، مدینہ منورہ کے 100 سے زیادہ ناموں میں کئی نام وہ ہیں جو اللہ پاک نے قرآن کریم میں جن کا ذکر فرمایا، بلکہ مدینہ پاک کا معروف نام یعنی مدینہ بھی قرآن کریم میں 4 بار ہے۔ اس کے علاوہ 12-15 سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 80 میں مدینہ پاک کے لیے لفظ مدخل صدق استعمال کیا گیا، یعنی داخل ہونے کی اچھی اور سچی جگہ۔ اس طرح 5 سورہ نساء آیت نمبر 97 میں فرشتوں کی زبان ارشاد فرمایا الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا، ترجمہ کنز العرفان، کیا اللہ کی زمین کشادہ نہ تھی کہ تم اس میں ہجرت کر جاتے؟ علماء فرماتے ہیں اس آیت میں ارض اللہ سے مراد مدینہ پاک ہے۔ اسی طرح دار الہجرہ اور دار الایمان 28 سورہ حشر آیت نمبر 9 میں مدینہ پاک کے 2 نام ذکر کیے، دار الہجرہ اور دار الایمان۔ ارشاد فرمایا والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم، اور جنہوں نے ان مہاجرین سے پہلے اس شہر کو اور ایمان کو ٹھکانہ بنا لیا۔ امام بداوی رحمۃ اللہ تعالی اس آیت کا ایک معنی بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ تبوؤا دار الہجرہ اور دار الایمان یعنی وہ لوگ جنہوں نے دار الہجرہ اور دار الایمان کو اپنا گھر بنایا۔ اس سے مراد انصار صحابہ کرام علیہ رضوان کہ ان کا صدق اور سچائی ظاہر ہوئی، انہوں نے پہلے سے مدینہ پاک میں رہائش کو لازم رکھا، ایمان لائے اور مدینہ پاک میں رہائش پر اور ایمان پر ثابت قدم رہے۔ علامہ بداوی رحمۃ اللہ تعالی مزید فرماتے ہیں اس آیت میں اللہ پاک نے مدینہ پاک ایمان یعنی یا دار الایمان فرمایا، مدینہ پاک کو ایمان یا دار الایمان فرمایا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایمان مدینہ پاک ہی سے پیدا ہے اور دوبارہ اسی کی طرف لوٹ جائے۔ مجمع اوسط کی حدیث میں ہے کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا المدینہ دار الایمان، مدینہ ایمان کا گھر ہے۔ ایمان ملا ان کے صدقے، قرآن ملا ان کے صدقے، رحمان ملا ان کے صدقے، وہ کیا ہے جو ہم نے نہیں پایا۔
اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ مدینہ منورہ دار الہجرہ بھی ہے اور دار الایمان بھی ہے، بلکہ مدینہ پاک کا ایک نام قلب الایمان یعنی ایمان کا دل بھی ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ پاک کے ایمان والا ہونے پر قسم ارشاد فرمایا، جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، والذی نفسی بیدہ، وہ ذات کی قسم جس کے ہاتھ میری جان ہے، اِنَّا تُرْبَتُ الْمُؤْمِنَةُ، بے شک مدینہ پاک زمین مومنہ ہے۔ اے عاشقان رسول، ایک اور مقام پر اللہ پاک نے مدینہ منورہ کو حسنہ ارشاد فرمایا، چنانچہ پارہ 14 سورہ نحل کی آیت نمبر 41 میں ارشاد فرمایا، وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا غُلِبُوا لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً۔ ترجمہ کنز العرفان، اور جنہوں نے اللہ کی راہ میں اپنے گھر بار چھوڑے اس کے بعد کہ ان پر ظلم کیا گیا تو ہم ضرور انہیں دنیا میں اچھی جگہ دیں گے۔ یہ آیت کریمہ ہجرت کرنے والے صحابہ کرام علیہم رضوان کے حق میں نازل ہوئی، یعنی وہ صحابہ کرام جنہوں نے ہجرت سے پہلے مکہ مکرمہ میں اسلام قبول کیا، کفار مکہ ان پر ظلم و ستم کے بھار توڑتے رہے، انہیں اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنے سے روکتے تھے، چنانچہ اللہ پاک کے حکم سے ان مکی صحابہ کرام علیہم رضوان نے مدینہ پاک کی طرف ہجرت کی، اور اللہ پاک نے ان صحابہ کرام علیہم رضوان سے وعدہ فرمایا کہ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، کہ ہم ضرور انہیں دنیا میں اچھی جگہ دیں گے۔ میرے اسلامی بھائی، اللہ پاک نے صحابہ کرام علیہم رضوان سے وعدہ فرمایا کہ انہیں دنیا میں رہنے کے لیے حسن یعنی اچھی جگہ عطا کی جائے گی، اور پھر یہ وعدہ پورا کیسا ہوا سب جانتے ہیں کہ اللہ پاک نے صحابہ کرام علیہ رضوان کو مدینہ پاک میں رہنا نصیب فرمایا۔ معلوم ہوا مدینہ پاک حسنہ یعنی خوبصورت، عمدہ اور بہترین جگہ ہے۔ اب مدینہ پاک کو حسنہ کیوں کہتے ہیں؟ فرمایا کہ حسنہ کا معنی ہے عمدہ اور بہترین جگہ۔ مدینہ پاک ہر اعتبار سے بہت عمدہ، بہترین اور نہایت حسین ہے۔ مدینہ پیارا پیارا ہے، مدینہ کے باغات پیارے پیارے ہیں، مدینہ میں بلند و بالا پہاڑ ہیں، عاشقوں کو مدینہ کی فضا بھی اچھی لگتی ہے، مدینہ کی عمارتیں بھی اچھی لگتی ہیں، مدینہ کے گنبد بھی اچھے لگتی ہیں، مدینہ میں اچھے نبی، سچے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اچھے اچھے صحابہ کرام علیہ رضوان کے مزارات ہیں، نبیوں کے نبی آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شہزادیوں کے امہات المؤمنین میں سے اکثر کے مزارات مدینہ میں موجود ہیں۔ بقیہ پاک میں صحابہ کرام، اہل بیت اطہار، تابعین، تبع تابعین، علماء کرام، اولیاء کرام رحمہم السلام آرام فرما ہے، بلکہ اچھے نبی، سچے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اچھے اور سچے والد ماجد حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ بھی مدینہ پاک ہی میں آرام فرما ہے۔ سب سے بڑھ کر تو یہ ہے کہ سب حسینوں کے حسین، سارے اچھوں کے اچھے، سارے سچوں سے سچے ہمارے پیارے نبی مکی مدنی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی یہی مدینہ پاک ہی میں تشریف فرما ہے۔ مدینہ پاک کی ہر چیز اچھی ہے، اس کا ذرا ذرا خوبصورت، اس کے سارے مقامات اچھے، سارے پہاڑ اچھے، فضائیں اچھی، ہوائیں اچھی، صبح اچھی، شام اچھی، دھوپ اچھی، چھاؤں اچھی، پھول اچھے، خار اچھے، مزار اچھے۔ پھر مدینہ میں موجود پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پہلو میں آرام فرما، یار دار اچھے، یار مزار اچھے، بلکہ خود مدینہ کے والی سرکار عالی وقار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو سب اچھوں سے اچھے، سب سچوں سے سچے، جبکہ مدینہ پاک میں سب کچھ بھی اچھا، بہترین، حسین و ترین ہے، تو مدینہ پاک کا نام بھی حسنہ یعنی عمدہ، بہترین اور حسین ترین شہر ہے۔
سارے نبیوں کا سرور مدینے میں ہے، سب رسولوں کا افسر مدینے میں ہے، لطف جنت سے بڑھ کر مدینے میں ہے، میٹھے محبوب کا گھر مدینے میں ہے، کیا ہوا بھی معطر مدینے میں ہے، سب فضا بھی منور مدینے میں ہے، جانتے ہو مدینہ ہے کیوں دل پسند، دونوں عالم کا سرور مدینے میں ہے، سبز گنبد کا تاج منظر تم دیکھ کس قدر کیف آور مدینے میں ہے۔ صلو علی الحبیب یا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ حضرت شیخ عبداللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ مدینہ پاک وہ مبارک شہر کہ نور نے اس پورے شہر کا احاطہ کیا ہوا ہے، اور مدینہ پاک میں تمام حسن کی اصل وجہ یہ ہے کہ یہاں خاتم النبیین حضور رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرمائے۔ مزید فرماتے ہیں وہ حسن اور خوبصورتی جو صرف دل کی آنکھوں سے دیکھی جا سکتی ہے وہ بھی صرف اسی شہر پاک میں ہے، اس کے علاوہ نہ کہیں دیکھی نہ سنی۔ ہاں اس کے علاوہ جہاں بھی نورانیت، حسن اور خوبصورتی نظر آتی ہے وہ مدینہ پاک ہی کی بدولت ہے اور اسی کے نور کی کرن۔ مثلا عاشقوں کو بغداد بھی اچھا لگتا ہے کیونکہ وہاں ہمارے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تشریف فرمائے۔ اسی طرح عاشقوں کو لاہور بھی اچھا لگتا ہے کیونکہ وہاں ہمارے داتا حضور رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تشریف فرمائے۔ اسی طرح عاشقوں کو بریلی شریف بھی اچھا لگتا ہے کیونکہ وہاں ہمارے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام محمد خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تشریف فرمائے۔ اسی طرح ہمیں تو بھائی کراچی بھی اچھا لگتا ہے، ہمیں سفیان کے اندر کوئی ہمیں کراچی کو اچھا لگتا ہے کہ مدینے سے حسن، مدینے سے ملنے والی نورانیت اور مدینے سے ملنے والا فیض ہمیں وہ کراچی میں نظر آتا ہے، داتا حضور نظر آتا ہے، بغداد میں نظر آئے، لاہور میں نظر آئے، بغداد میں نظر آئے، بریلی میں نظر آئے۔ یہ فیض بریلی میں پہنچو تو امام اہل سنت ہو جائے، فیض پہنچا امام اہل سنت ہو جائے، جب یہ فیض کراچی میں پہنچا نا تو امیر اہل سنت ہو جاتے ہیں۔ یہ شان ہے ان کے غلاموں کی، آقا کا عالم کیا ہو۔ بہرحال یہ تمام شہروں میں فرمائے گئے جو نور ہے نا، یہ نور، یہ حسن جو عاشقوں کی آنکھیں ہی دیکھ سکتی ہیں، یہ تمام نور میں جو اصل نورانیت ہے یہ مدینہ طیبہ کی۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہیں کی بوما یا اے سمن، انہیں کا جلوہ چمن چم ہے، ارے انہیں سے گلشن بہک رہے ہیں، انہیں کی رنگت گلاب رہی ہے۔ میرے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک خوشبو چمیلی کا سرمایہ، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نور ہی کی تجلی چمن چمن میں، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی کے صدقے میں گلشن پہنے گئے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک رنگت ہی سے بھیگ لے کر گلاب کا پھول خوبصورت ہو گیا ہے، زد زد پہ چھایا ہوا نور ہے، میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے، نور سے سب فضا اس کی معمور ہے، میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے، نور پھولوں میں ہے، نور گلیوں میں ہے، نور بازار میں، نور گلیوں میں ہے، دشت و قصار پر نور ہی نور ہے، میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے، گیا پایا دشت طیبہ کی ہو خوبیاں، دھول تو دھول کانٹے بھی دلکش یہاں، پتے پتے پہ چھایا ہوا نور ہے، میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے۔ صلو علی الحبیب علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ مدینہ طیبہ کے اب یہاں سے وہ نام ذکر کیے جا رہے ہیں جن کو
حدیث طیبہ میں بیان کیا گیا، ان میں سے ایک نام ہے توبہ، طیبہ اور طیبہ۔ مدینہ طیبہ کے مبارک ناموں میں سے وہ نام جو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زیادہ پسندیدہ ہے وہ ہے توبہ، طیبہ اور طیبہ۔ مسلم شریف کی حدیث میں ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ سمى المدینہ بطابہ، بے شک اللہ پاک نے مدینہ کا نام طابہ رکھا ہے۔ ایک حدیث میں فرمایا ان اللہ امرنی ان اسمی المدینہ طابہ، بے شک اللہ پاک نے مجھے حکم دیا کہ میں مدینہ کا نام طابہ رکھوں۔ حضرت وہب بن منبع رحمۃ اللہ تعالی سے روایت ہے، قرآن شریف یعنی جو حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہوئی میں فرمایا گیا کہ مدینہ پاک کا نام طابہ، طیبہ اور طیبہ ہے۔ یہ عاشقان کے رسول مدینہ پاک کے یہ تینوں نام طابہ، طیبہ، طیبہ، یہ تین بن سے نکلے ہیں۔ تین بن کا لفظی معنی ہوتا ہے لذت بخش، جو چیز ظاہری حواس، آنکھ، ناک، کان وغیرہ کو اور دل کو لذت بخشے سے عربی میں طیب کہا جاتا ہے۔ لہٰذا مدینہ پاک کے ان تینوں نام یعنی طابہ، طیبہ اور طیبہ کا مطلب بنے گا لذت بخش شہر، خوشبودار شہر، وہ مبارک شہر جسے دیکھ کر آنکھوں کو لذت ملے، وہ مقدس شہر جس کی فضاؤں میں سانسیں مہک جائیں، وہ عزت والا شہر جس کی ہواؤں کی مہک سے مشام جام معطر ہو جائے، وہ مبارک شہر کہ جہاں پہنچ کر دل کو سکون ملے، غم بھول جائیں، دکھی دلوں کو چین آ جائے۔ مولانا صلی اللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بیٹے سب ظاہر و باطن کے امراض، مدینے کی ہے یہ آب و ہوا خوش، نہیں جاتی کبھی دشت نبی سے، کچھ ایسی ہے بہاروں کو فضا خوش، مدینے کی اگر سرحد نظر آئے دل نشاد ہو دل دیا خوش۔ میرے اس طرح مدینہ پاک کو طابہ، طیبہ اور طیبہ کیوں کہا جاتا ہے، اس کی وضاحت کرتے ہوئے حضرت شیخ عبدالرحمن سے دلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں مدینہ پاک پاکیزہ شہر ہے، اس وجہ سے اسے طابہ، طیبہ اور طیبہ کہا جاتا ہے۔ پھر اس کی پاکیزگی کے اعتبار سے ہے، مثلا مدینہ پاک کی پاکیزہ زمین کفر و شرک کی نجاست سے پاک ہے، مدینہ پاک کی پاکیزہ زمین اور اس کی پاکیزہ آب و ہوا اور اس کی خوشبودار محکمہ کی فضائیں طبیعت کے بالکل موافق ہیں۔ اسی طرح علماء فرماتے ہیں کہ مدینہ پاک کی پاکیزہ مٹی اور اس کے در و دیوار سے ایسی خوبصورت خوشبو آتی ہے کہ جس کی مثال دنیا کی کسی خوشبو میں نہیں ملتی۔ عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے تھے، اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی۔ شیخ موجود الدین فیروز آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، بیان کو میں اختتام کی طرف لانے دوں۔ مدینہ پاک خاک مدینہ کی برکت سے یہ متعلق یہ دو حکایات مسمیات ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میرے غلام کو 7 برس سے بخار تھا، جن کو عقیدت ہو اور جن کے دل میں پختہ یقین ہو ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ میرے غلام کو 7 برس سے بخار تھا، میں نے حق شفا لی، پانی میں تھوڑی سی گھول کر پلائی، الحمدللہ اسی دن شفا ہو گئی۔ شیخ عبدالمحدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنا واقعہ بیان فرمایا کہ میں مدینہ طیبہ میں حاضر تھا، کسی مرض کے سبب میرا پاؤں سوج گیا، طبیبوں نے اسے خطرناک مرض قرار دے دیا اور علاج سے ہاتھ فرماتے ہیں چنانچہ میں مدینہ پاک میں حاضر تھا، میں نے مدینہ پاک کی حق شفا لی، اسے استعمال کرنا شروع کیا تو الحمدللہ تھوڑے ہی دنوں میں بڑی آسانی سے سوجن سے نجات مل گئی۔ نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے، نہ ہو آرام اس بیمار کو سارے زمانے سے،
اٹھا لے جائے تھوڑی سی خاک ان کے آسمانے سے۔ حضور مفسر قرآن حضرت حکیم الامت حضرت مفتی احمد یحییٰ نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو پانی ایک روایت کے مطابق حضرت اسماعیل علیہ نبینا وعلیہ السلام کے قدموں سے جاری ہوا، یعنی آب زمزم، فرماتا ہے کہ جب وہ بیماروں کو اچھا کرتا ہے تو جس خاک پر تمام نبیوں کے آقا دو جہاں کے داتا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے قدم رکھے ہیں، وہ مبارک خاک شفا کیوں نہ ہوگی جس خاک پہ رکھتے تھے قدم سید عالم، اس خاک پہ قربان دل سیدہ ہے ہمارا۔ الحمدللہ عاشق مدینہ، عاشق ولی مدینہ، شیخ طریقت، امیر اہل سنت، بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا بلال محمد نیاز سرکار کا دامت برکاتہ عالیہ مدینہ پاک کی مٹی شریف باقاعدہ سرمے کی سلائی پر لگا کر آنکھوں میں لگاتے ہیں، بلکہ آپ دعوت برکات العالیہ کو دیکھا گیا ہے کہ آپ نے مدینہ پاک کے نصیب والے کبوتروں کے پاؤں کے نشانات سے خاک مدینہ لے کر سرمے کی سلائی پر لگا کر اپنی آنکھوں میں لگائی، فرمایا لگاؤ تم آنکھوں میں خاک مدینہ، کوئی اس سے بہتر بھی سربا بھلا ہے، مریضوں اٹھا کر کے خاک مدینہ کو لے جاؤ، اس میں یقیناً شفا ہے، مدینہ کی مٹی ذرا سی اٹھا کر پیو، گھول کر ہر مرض کی دوا ہے، عقیدت سے خاک مدینہ بدن پر بلو تم، ہر ایک درد کی یہ دوا ہے، بدن پر عطار کے خاک مدینہ پڑے ہر جہنم تیرا کام کیا ہے۔ صلو علی الحبیب یا محمد علیہ وصحبہ وسلم۔ اللہ عز و جل آج کے ہفتہ سنتو بری اجتماع میں ہم نے مدینہ منورہ زادہ اللہ شرف و تعظیمہ کے چند نام قرآن کریم سے سنے، ان کی وجوہات بھی سنی اور حدیث کریمہ میں بھی جو ان کا ذکر کیا گیا وہ بھی سنی۔ اب آئیے آخر میں مدینہ پاک سے عشق و محبت کے عجیب حکایت سنتے ہیں۔ سیدی قطب مدینہ مولانا ضیاء الدین مدینی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو کہ ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت دعوت برکات عالیہ کے پیر صاحب ہیں، مدینہ پاک سے بہت محبت رکھتے تھے۔ آپ برسوں مدینہ پاک ہی میں حاضر ہیں اور آج بھی رحمت اللہ عز و جل مدینہ پاک ہی میں بقیع شریف میں آرام فرمائے۔ سیدی قطب مدینہ رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مرتبہ انتظامیہ نے مسجد شریف کے حرم انور کو صاف ستھرا رکھنے کے لیے فیصلہ کیا کہ حرم شریف میں کبوتروں کے لیے دامن ڈالا جائے، اس طرح کبوتر اور چلے جائیں۔ فرماتے ہیں کہ اس پر عمل کیا گیا اور کئی دن تک کبوتروں کو دانا نہ ڈالا گیا، مگر کبوتروں کی گنبد حضرات سے محبت کا یہ عالم تھا کہ بھوک سے مر رہے تھے مگر آستانِ محبوب چھوڑنے کے لیے تیار نہ تھے۔ اہل مدینہ نے جب یہ عشق بھرا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا اور انتظامیہ سے اصلاح کر کے اپیل کی گئی تو دوبارہ وہاں پر کبوتروں کو دانا ڈالنے کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ عالم وجد میں رقصہ میرا پر ہوتا، کاش میں گنبد حضرہ کا کبوتر ہوتا۔ اللہ پاک ہمیں بھی مدینہ طیبہ کی خوب محبت نصیب فرمائے، آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی میں جو 12 دینی کام ہیں، ان میں سے ایک دینی کام ہفتہ وار اجتماع بھی، جس میں ہم سب بھی حاضر ہیں، دل میں عشق مدینہ بڑھانے، یاد مدینہ، ذکر مدینہ کرنے، گناہوں سے فضولیات سے بچنے، اچھی با مقصد سنتو بری اور نیکیوں والی زندگی گزارنے کے لیے
आशिकाने रसूल की दीनी तहरीक दावत इस्लामी के दीनी माहौल से वाबस्ता हो जाइए और 12 दीनी कामों में भी खूब हिस्सा लीजिए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल दुनिया और आखिरत में इसकी बेशुमार बरकतें नसीब हो। दावत इस्लामी के 12 मदनी कामों में से एक काम हफ्तावार इज्तिमा है, इसमें अल्हम्दुलिल्लाह हम सब शरीक हैं। अब ये इज्तिमा हर जुमेरात को बाद नमाज मगरिब और बाज़ मुकामात पर बाद नमाज इशा और दावत इस्लामी के हफ्तावार सुनत इज्तिमा ये शुरू हो जाता है, जिसमें तिलावत, नात, बयान, ज़िक्र, दुआ होती है और आखिर में सीखने सिखाने के हल्के भी लगाए जाते हैं। यूँ हफ्तावार इज्तिमा के ज़रिए नेकियां कमाने, इल्म दिन हासिल करने का खूब मौका मिलता है। आप भी पक्की नियत फरमाइए कि इंशाअल्लाह करीब हर जुमेरात पाबंदी के साथ खुद भी हफ्तावार इज्तिमा में शिरकत करूँगा और नेकी की दावत देकर दूसरों को भी साथ लाया करूँगा। कराची के एक रहने वाले इस्लामी भाई के मुतालिक बयान किया गया कि वो मजहबी जहन का होने की वजह से फजूलियात में अपने दिन रात गुजारता था, गुनाहों का सिलसिला था और इन्हें टेबल टेनिस का बेहद शौक था। शाम होते ही टेबल टेनिस खेलने में मसरूफ़ हो जाते और बाज़ का ये सिलसिला रात देर तक जारी रहता। एक मरतबा दावत इस्लामी के दीनी माहौल से वाबस्ता एक इस्लामी भाई ने इन्हें और इनके साथ खेलने वालों को नमाज पढ़ने हफ्तावार इज्तिमा में शिरकत करने की दावत पेश की। इस्लामी भाई ने मुसलसल नेकी की दावत पेश करते रहे। आखिर ये टेबल टेनिस के शौकीन हफ्तावार सुनत इज्तिमा में शिरकत करने लगे। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल हफ्तावार इज्तिमा की बरकत से आहिस्ता आहिस्ता इनका दिल नरम हो गया, इनके सियाह दिल की कारक उतरने लगी। इन्होंने अपने तमाम गुनाहों से तौबा की और फजूलियात को छोड़कर दावत इस्लामी के पाकीज़ा दीनी माहौल से वाबस्ता हो गए। यहाँ सुन्नतें सीखने को मिलेगी, दिलाएगा खौफ़े खुदा मदनी माहौल, तो आप बेनमाजी है देता नमाजी, खुदा के करम से बना मदनी माहौल। मेरे बेटे बयान को ताम तक लाते हुए सुन्नत की फजीलत और आदाब ज़िंदगी बयान किए जाते हैं। एक रोज़ नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने 3 बार इरशाद फरमाया, मेरे नायब पर अल्लाह की रहमत हो, मेरे नायब पर अल्लाह की रहमत हो, मेरे नायब पर अल्लाह की रहमत हो। अर्ज़ की गई या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आपका नायब कौन है? फरमाया मेरी सुन्नत से मोहब्बत करने और दूसरों को सिखाने वाला। सीना तेरी सुन्नत का मदीना बने आका, जन्नत में पड़ोसी मुझे तुम अपना बनाना। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो किसी गमज़दा शख्स से ताज़ियत यानी गम खारी करे, गम खारी के मुतालिक हम ये सुन्नत की फजीलत और आदाब सुने। फरमाया अल्लाह पाक उसे तकवा का लिबास पहनाएगा और रूह के दरमियान उसकी रूह पर रहमत फरमाएगा। और जो किसी मुसीबत ज़बा से ताज़ियत यानी गमख्वारी करे, अल्लाह पाक जन्नत के जोड़ों में से ऐसे जोड़े अता करेगा जिनकी कीमत दुनिया भी नहीं हो सकती। आशिकाने रसूल गमख्वारी करना सुन्नत मुस्तफ़ा है। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अपने सहाबाए किराम अलैहिम रिज़वान के हालात की मालूमात फरमाते और ज़रूरत इनकी गमख्वारी भी या करते। मसलन अगर कोई बीमार होता उसकी इयादत फरमाते, कोई सफ़र पर होता उसके लिए दुआ फरमाते, किसी का इंतकाल हो जाता उसके लिए दुआएं मग़फ़िरत फरमाते। रिवायत में है एक हबशी औरत या मर्द मस्जिद में झाड़ू देते थे। एक दिन उसे मस्जिद में न पाया तो उसके मुतालिक पूछताछ की गई, उसका तो इंतकाल हो गया। इरशाद फरमाया आपने मुझे उसकी इत्तलात क्यों न दी, मुझे उसकी कब्र पर ले चलो। फिर आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम उसकी कब्र पर तशरीफ़ लाए और दुआएं मग़फ़िरत फरमाई। एक साहबी रज़ी अल्लाह अन्हु बारगाह रिसालत में किया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मुझे गम और कर्ज़ चिमट गए। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इसकी गमख्वारी करते हुए कर्ज़ उतारने का वजीफ़ा बताया और इरशाद फरमाया रोज़ाना सुबह शाम के वक्त ये पढ़ लिया करो, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल हम्मी वल हुज़्न व अऊज़ु बिका मिनल अज्ज़ि वल कसरी व अऊज़ु बिका मिनल जुब्नि वल बुख़्लि व अऊज़ु बिका मिन ग़िलबतिद दीनी व क़हरिर रिजाल। और साहबी रज़ियल्लाहु तआला फरमाते हैं मैंने ये अमल किया तो अल्लाह पाक ने मेरा गम मिटा दिया और मेरा कर्ज
ادا کروا دیا۔ سنت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر عمل کرتے ہوئے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اپنے عزیز رشتہ داروں میں والدین بھی رکھیں۔ سب سے پہلے والدین، پھر بہنیں، پھر بھائی، ان سب سے بندہ اعتماد داری کرے، ان کی غم خاری کرے۔ برائے نام واٹس اپ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، برائے نام وائس میسج میں پوچھنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ ہم سنت پر عمل کریں۔ ہمارے آقا علیہ السلام گھر میں چلے گئے، ہے مسجد کا نمازی ہو، وہ نہ آئے، کریم آقا علیہ السلام پوچھیں، ہے اس کی اعتماد داری کریں، اس کے بارے میں پوچھیں۔ یار ہم اپنے گھر والوں کو نہ پوچھیں، اپنے دوست احباب کو نہ پوچھیں، اپنے پڑوسیوں کا نہ پوچھیں۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے دوست احباب کو سب سے پہلے یار اپنے قریبی رشتہ دار ان کو محبت دیں، ان کے ساتھ غم خاری کریں۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب۔ دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں پڑھے جانے والے 6 درود پاک اور 2 دعا۔ بزرگوں نے فرمایا کہ جو شخص ہر شب جمعہ یعنی جمعرات اور جمعرات کی درمیانی رات یہ درود پاک پابندی سے کم از کم 1 مرتبہ پڑھے، موت کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت کرے گا، اور قبر میں داخل ہوتے وقت یہاں تک وہ دیکھے گا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اسے قبر میں اپنے رحمت بھرے ہاتھوں سے اتار رہے ہیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الأمی الحبیب العالی القدر العظیم الجاه وعلى آلہ وصحبہ وسلم۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص یہ درود پڑھے، اگر کھڑا تھا تو بیٹھنے سے پہلے اور بیٹھا تھا تو کھڑے ہونے سے پہلے اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم۔ جو یہ درود پاک پڑھتا ہے اس پر رحمت کے 70 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ صلی اللہ علی محمد۔ علامہ مساوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ باب بزرگوں سے ذکر کرتے ہیں، اس درود شریف کو جو ایک بار پڑھے 6 لاکھ مرتبہ درود پاک پڑھنے کا ثواب پائے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ۔ ایک دن ایک شخص آیا، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اپنے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان بٹھا دیا۔ اس پر صحابہ کرام علیہ الرضوان کو حیرت ہوئی کہ یہ کون بڑے مرتبے والا شخص ہے۔ جب وہ چلا گیا تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جب مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو یوں پڑھتا ہے، اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضى لہ۔ شافعی امام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عاقبت نشان ہے، جو شخص یوں درود پاک پڑھے اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وانزل
المقعد المقرب عندك يوم القيامة. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، مالک کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو پڑھنے والے کے لیے 70 فرشتے 1000 دن تک نیکیاں لکھتے ہیں. جزا اللہ عنا محمدا ما ہوا اہلہ. ہمارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جس نے اس دعا کو 3 مرتبہ پڑھا گویا اس نے شب قدر حاصل کر دی. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.